الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام قابل صد تکریم ہمارے امام محترم معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے احباب کی پرخلوص دعوت پر رانی تلاؤ چاند شہید مسجد میں ہم سب جمع ہے.
بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جن ایام سے گزر رہے ہیں انتہائی قربانی والے، اور آگے جو آنے والے ہیں محرم الحرام، وہ اس سے بھی زیادہ قربانی والے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ تھوڑا ساتھ دے دے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اصل چیز ہے، ایکم احسن عملا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ملک، ملت، ساری چیزیں کس کے قبضے میں؟ بولو محبت سے، کس کے قبضے میں؟ اللہ۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز پہ قادر۔ اور آگے بڑا پیارا نظام اللہ سمجھا رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات۔ اسی قدرت والے اللہ نے موت کا نظام بھی رکھا اور بولو زندگی کا بھی نظام رکھا۔ یہ موت والا نظام، زندگی والا نظام یہ کیوں رکھا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو اس کی رضا کے خاطر اچھے عمل کرتا ہے۔ کس کی رضا کے خاطر؟ اچھا، ایک تو اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اور پھر عظیم شخصیتوں کی عظیم قربانیاں بطور مثال کے دی۔ قیامت تک ان شخصیات نے جو قربانیاں دی اور کوئی دے سکتا؟ یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، سیمپل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ماں ہاجرہ کی قربانی۔ علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے ذوالحجہ کے مہینے میں اپنے بیٹوں کے گلوں پہ چھری رکھ دی، اور اس سنت کو ادا کرنے دنیا بھر کے ہزاروں نہیں لاکھوں جانوروں نے اپنے گلے قطع دیے۔ اب مجھے آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ گلا کٹانا ہے، ہم کو کیا حکم ہے؟ گلا بولو، صرف سر جھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچ گئے ہیں اور کوفیوں نے پانی والا حصہ قبضے میں لے لیا، تو سمر آیا، وہ چٹ کبرا تھا، اس کو سفید داغ کی بیماری تھی جس کو کہتے ہیں فل بیری۔ جب وہ سامنے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہے اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھی متوجہ ہو گئے، کہا کیا بات ہوئی؟ تو فرمانے لگے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ایک چٹ کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اور وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے۔ 9 محرم تھی، جمعرات کا دن تھا۔ تو سمر نے کہا جنگ شروع کی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی، کہا 1 دن دو۔
تھوڑا سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کل بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم گزر گئی، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو، ساتھیوں کو جمع کیا اور کیا فرما رہے ہیں؟ کوفیوں کا منشا صرف میں ہوں، تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سارے اندھیرے میں نکل جاؤ، اگر انہوں نے تم کو دیکھا بھی تو پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ان کو جو کچھ ہے میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، کل صبح مجھے کیا کرنا وہ میں دیکھوں گا، تم نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیا جانثار صحابی تھے، ساتھی تھے، سب کے سب بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں، اے حسین ان جسموں کے 70 حصے کر دیے جائے، یعنی 70 وار کیے جائے اور 70 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اے حسین اس میدان میں ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جینا بھی ساتھ میں، بولو جینا بھی ساتھ میں اور مرنا بھی ساتھ۔ جب اتنی عظیم قربانی ہو تو بھئی اللہ کا قرآن پھر ان کے بارے میں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار عالم فرماتے جو ہماری راہ میں مارے جائے شہید ہو، انہیں مردہ نہ کہو اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ کیسے ہے وہ؟ بولو محبت سے، زندہ ہے۔ شہید مرتا، شہید نہیں مرتا۔ علماء نے لکھا کتابوں میں کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور کل میدان محشر میں قیامت والے دن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ شہداء کو اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا۔ کہاں بلائے گا؟ اپنے عرش کے سائے۔ تو علماء لکھتے ہیں ان شہداء کا اتنا اکرام احترام کیا جائے گا کہ بائی چانس اگر راستے میں ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنا اونچا مقام ہے، لکھا اگر وہ بھی راستے میں ہوں گے تو وہ ہٹ جائیں گے، راستہ دے دیں گے کہ یہ شہداء ہے، ان کی جگہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ کے عرش کا سایہ۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ ہے لیکن تم کو پتہ نہیں۔ جب سمر نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کو کاٹنا شروع کرو، میں وقت نہیں ہے اس لیے مختصر بول رہا ہوں، گھوڑے کتنے لگے تو ان کو تو معلوم ہی تھا کہ شہید ہونا ہے، اور آئے ہی اس لیے تھے کہ شہید ہونا ہے، واپس جانے کا سوال نہیں۔ میں آپ آئے کس نیت سے؟ کہ ابھی مول صاحب کا ختم ہوا کہ یہاں یہ بات نہیں تھی 3 دن جانے والا، 40 دن جانے والا، 4 مہینے جانے والا، ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی 3 دن ختم ہوئے واپس، 40 دن ختم ہوئے واپس، 4 مہینے ختم ہوئے، یہاں ہمیشہ کے لیے گلا کتانا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو آسمان اپنی گرمی پھینک رہا ہے، سورج اپنی شعاعیں پھینک رہا ہے، نیچے ریت گرم ہو رہی ہے، ادھر سے تلواروں کی جنکار ہے، تیروں کی سنسناہٹ،
نیزوں کی کھرکھراہٹ اور ایک چمکتا دمکتا چہرہ پوری ہمت دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے الموت اہل عندنا من العسل، پاگلو موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ لڑائی شروع ہو گئی، ایک 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 کتے چلے گئے، سب کٹ گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ ایک آخری جان بچی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر، چھوٹا معصوم بچہ۔ علماء کی تحقیق ہے عمر تھی 2 سال اور بعض کہتے عمر تھی 6 مہینے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا، سمجھ سکتے ہیں کتنا پیارا بچہ ہوگا، کیسا پیارا۔ ویسے بھی چھوٹے بچے کو دیکھے تو پیار آ جاتا ہے، آدمی گود میں لے لیتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ جب پیاس نے ستایا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے کر پانی نہیں ہے پلانے کو، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور منہ میں دے دیا، وہ زبان چوس رہے چوس رہے چوس رہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ زبان سے کوئی شیرینی شہد کی جیسی کوئی چیز نکل رہی تھی، جس کو حسن و حسین دونوں چاٹ رہے تھے، چاٹ رہے۔ ام فضل کا بیان ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو یوں اٹھایا، دونوں ہاتھ یوں ہے اور دونوں پیر یوں رکھ دیے، اور حضرت حسین کو یوں اوپر اٹھا رہے اوپر اٹھا رہے اوپر اٹھا رہے، چلتے چلتے یہاں تک اٹھا لیا کہ حضرت حسین کے پیر سینہ مبارک پر، پیر کہاں گئے؟ سینہ، اور یوں اٹھایا ہے، یوں پیار کر رہے ہیں۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جھلک گئے، رونے لگے۔ تو ام فضل کا بیان ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اچانک رونا کیوں شروع ہو گیا؟ فرمانے لگے ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اے محبوب تیری امت کے کچھ لوگ اس نواسے کو ذبح کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ذبح۔ ام سلمہ کا بیان ہے، ام سلمہ بیان کرتی میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام بوتل میں، کانچ کی بوتل میں خون بھر رہے ہیں۔ کیا بھر رہے ہیں؟ خون بھر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ خون بھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئی؟ فرمانے لگے سلمہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میری اولاد کو ذبح کریں گے، میری اولاد کو ذبح کریں گے۔ یہ ان کا خون ہے جو میں بھر رہا ہوں، کل قیامت والے دن میں ان سے حساب لوں گا۔ کیا لوں گا؟ آپ ذرا سوچیں، وہ درندہ صفت لوگ اس دن نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، جنہوں نے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ خیمے سے منگوایا اور یوں گود میں لے کے بیٹھے۔ خیال یہ تھا کہ شاید درندوں کو اس پر تو رحم آ جائے گا، حالانکہ سارے ذبح، بولو سب ذبح، سارے ذبح ہو گئے، لیکن یہ خیال تھا کہ شاید درندوں کو اس پر رحم آ جائے، تو آپ نے یوں گود میں لے کے بیٹھے، ابھی خیال ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے ابن الموقت اس نے ایک تیر چھوڑا، وہ تیر سیدھا علی اصغر 6 مہینے کے سیدھا حلق میں لگا، گردن ڈھلک گئی۔ وہ کیا منظر ہوگا
جس کی آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ذبح ہو گیا. ایک آخری بچہ ہے علی اصغر، معصوم بچہ کہ ہر کوئی اس سے پیار کر لیتا ہے، وہ گود میں ہے اور اس کے حلق میں تیر لگا تو گردن یوں ڈھلک گئی. باپ کی گود میں معصوم بچہ جب جان دے کیا بنتی ہوگی، کیا بنتی. میرے لیے تو صرف بیان کرنا ہے، آپ کو صرف سن لینا ہے. لیکن یہ وہ حضرات ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ محبوب کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اللہ چاہتا تو جو تیر چھوڑا، بھئی خطا کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا، وہ دائیں بائیں جا سکتا تھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ وہ تیر چھوڑ رہا ہے اور سیدھا کہاں لگ رہا ہے. اللہ محبوب علیہ السلام کی امت کو، مجھے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اور محبوب علیہ السلام کے نواسے کی شہادت، آپ کی قربانی کو دوبالا کرنا چاہتا ہے کہ حسین یہاں تک تو آئے ہی ہوں، اب ایک منظر یہ بھی دیکھو کہ گود میں معصوم بچہ جان دے رہا ہے دشمن کے تیر سے. اس لیے علماء لکھتے ہیں یہ وہ شہادت ہے جس نے شہادت کے سر پر تاج شہادت رکھ دیا، اور یہ وہ قربانی ہے جس نے قربانی کے سر پر تاج قربانی رکھ دیا. تاج قربانی بہت، کسی اللہ والے شاعر نے بہت خوب کہا، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو. معصوم گود میں ہے، تیر لگا تو خون کا پھوارہ نکلا، اپنے دو ہاتھوں میں علی اصغر کا خون لیا اور پھر اس کو یوں اللہ کے سامنے اٹھایا آسمان میں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اگر تو اس طرح حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے. اے اللہ، اگر اس طرح تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہی ان سے انتقام لینا، اے اللہ تو ہی ان سے انتقام لینا کہ تو دیکھ رہا ہے انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر لیا ہے. میرے بھائیوں، یہ قربانی مجھے آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ جب نبی کی اولاد اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے اس حد تک جا رہے ہیں کہ خود بھی ذبح ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو ذبح کرا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، میں آپ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم سے کم نماز تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ارے پڑھیں گے اہتمام سے انشاءاللہ. قرآن پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کچھ اللہ اللہ کرو اور کوشش کرو گناہوں سے بچو. کس سے بچو؟ گناہوں سے بچو. اور بتقاضے بشری ہو جائے، ہم سے ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کر لو، فوراً کیا کر لو، نہیں کریں گے انشاءاللہ سارے. دعا کرو اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو. کیسے کیسے ہمارے مشائخ علماء دنیا سے چلے گئے. اس وقت گجرات کے بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی
شیخ المشائخ، شیخ العرب والعظم، گجرات کا دھڑکتا دل، فخر گجرات، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علینا بیمار چل رہے۔ یقین مانے صورت والو، دنیا دوسرا مفتی احمد نہیں دے سکتی، اس کو یقین رکھے۔ جو جا رہا ہے جا رہا ہے، اب وہ مائیں نہیں رہی کہ مفتی احمد پیدا کرے، جو ہے قدر کر لو اور دعا کرو اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، انہیں تندرستی دے، انہیں عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر امت پر قائم و دائم فرمائے۔ بھئی کریں گے دعائیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرعے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قرب ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن
کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔